نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسمان سے کیوں نزول فرمائیں گے، حالانکہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں رہے، دنیا میں رہ کر انہوں نے اپنا کام کمپلیٹ کیا اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کی نیچرل ڈیتھ ہوئی اور دنیا میں ہی انہیں دفن کیا گیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر کیوں اٹھا لیا گیا؟ اس بارے میں سورہ نساء آیت نمبر 156 میں ہے کہ یہود نے عیسیٰ بن مریم پر بہتان لگایا اور بہت بڑا بہتان لگایا، اور پھر کہا آیت نمبر 157 میں کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ اسے قتل کیا گیا نہ سولی پر چڑھایا گیا بلکہ ان کا معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ پھر سورۃ المائدہ آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ بن مریم سے پوچھیں گے کہ اے مریم کے بیٹے، کیا میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ میرے علاوہ اور دو خدا یعنی تم اور اپنی والدہ کو دو خدا بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ، جب تک میں ان میں رہا تو میں نے انہیں صرف یہی حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لیکن جب میں اٹھا لیا گیا تو ان کے حال سے مجھ سے زیادہ واقف تھا۔ اس بارے میں سنتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد کیا کہتے ہیں۔ تو نبی جو ہے جن کی بڑی مدح ہوئی ہے سورہ مریم کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو ان کی شان جو ہے، لیکن نبی تھے، صرف رسول نہیں تھے، اور حضرت عیسیٰ رسول تھے، رسول قتل نہیں ہو سکتا، نبی قتل ہو سکتا۔ تو یہ قاعدہ جو ہے وہ بھی قرآن نے اس سائملٹینیس کنٹراسٹ کے حوالے سے سورہ آل عمران میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کا تقابل کر کے بتا دیا۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ اس اعتبار سے میں جو آپ کو آیت سنا چکا ہوں، یہ جو جرائم جو ہے سورہ نساء کے اندر یہودیوں کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَم، اور ان کا یہ کہنا کتنا بڑا جرم ہے جو یہ کہہ رہے ہیں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا۔ لیکن یہاں ایک عجیب کیفیت ہے، رسول اللہ کے رسول کو عام طور پر اس کی کنسٹرکشن کو لوگ سمجھے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں انہوں نے خود ہی کہا رسول اللہ، انہوں تو رسول اللہ کہتے تو قتل کیسے کرتے؟ یہ اللہ نے کہا، اچھا ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیا۔ وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَم، رسول اللہ، ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، مسیح کو قتل کر دیا، وہ اللہ کے رسول کو۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، انہوں نے نہ اسے قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، بس مشابہت پیدا کر دی گئی ان کے لیے، شبہ میں ڈال دیا گیا ان کو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کے بارے میں وہ بس شکوک میں مبتلا ہیں، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور ہرگز قتل نہیں کیا۔ یہ کلیئر سورہ نساء کی آیت نمبر 157۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پھر کون قتل ہوا؟ واقعہ تو ہوا ہے، سولی کا واقعہ ایک ہسٹوریکل واقعہ ہے، پھر کون صلیب پہ چڑھا؟ حضرت عیسیٰ تو صلیب پر نہیں چڑھ سکتے، اس لیے کہ صلیب کی موت کو سمجھا جاتا تھا بہت ذلت کی موت ہے، بہت حقارت کی موت ہے، بہت ملعون موت ہے۔ تو جب عیسیٰ مغلوب نہیں ہو سکتے تو صلیب پہ کیسے چڑھا دیے جائیں گے؟ قتل ہونا تو بعد میں ہوگا نا، پہلے تو آپ صلیب پر لٹکائیں گے اس کو نا، تب وہ جب مرے گا تو کہیں گے قتل بھی ہو گیا، ہم نے قتل کر دیا۔ صلیب کیا ہوتی تھی یہ معلوم ہے آپ کو؟ ایک لمبی لکڑی، ایک جو ہے ٹرانسفرس آ جائے گی اس کے اوپر، اور اس میں سے یہ ہے کہ اس کے دونوں، ایک شخص کے جو ہے دونوں ہاتھ وہ نیل کر دیے جاتے تھے، یہ جو اوپر جو ہے کراس کا جو نشان ہے وہ کیلیں ٹھوک کر لگا دیے گئے، اور پاؤں دونوں جو ہے وہ پیروں کے اندر کیلیں ٹھوک کر وہ اس لمبی لکڑی کے ساتھ جو نیچے سے آ رہی ہے اس میں لگا دیے۔
اب وہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، اس کا جو حال ہے پتلا ہو رہا ہے، اس کا رفتہ رفتہ سسک سسک کر مرتا ہے نا، اسی لیے اسے کہتے ہیں بڑی ملعون موت ہے۔ ایک ہے آپ نے پھانسی دی کسی کو، ایک جھولا جھولتا ہے اور گیا، ختم ہو گیا۔ آج کل تو کیا ہوتا ہے، کرسی پہ بٹھایا، ذرا کرنٹ چھوڑا اور گئے صاحب، وہ ٹیکا لگایا پتہ ہی نہیں چلا، اور پیٹ ٹیکے کے ساتھ آدمی مر گیا، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ بدترین موت جو ہے سلیب کی موت ہے۔ تو یہ واقعہ تو ہوا ہے سلیب کا، لیکن یہ کہ کون مرا؟ اب دیکھیے عیسائیوں کا کہنا کیا ہے، عیسیٰ صلیب پر چڑھے، وہاں فوت ہو گئے، مر گئے، پھر انہیں نکالا گیا، ایک قبر میں رکھ دیا گیا، لیکن قبر وہ جو تھی اس طرح نہیں تھی زمین میں کھدی ہوئی، بلکہ ایک پہاڑ کے اندر ایک چھوٹا سا کھو تھا، غار سی، وہاں رکھ دیا گیا۔ لیکن وہاں سے وہ زندہ ہو گئے۔ اگلے دن جب لوگ آئے تو دیکھا وہ قبر تو خالی ہے، عیسیٰ کہاں گئے؟ وہ زندہ ہو کر آسمان پر اٹھا دیے گئے، اور آسمان پر جانے سے پہلے وہ اپنے حواریین سے ملے بھی تھے، کہا میں زندہ ہوں۔ یہ ہے ان کا عقیدہ، اور اس کے بعد یہ بھی عقیدہ ہے کہ دوبارہ آئیں گے، قیامت کے قریب آئیں گے، یہ بھی عقیدہ۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نہ سولی پر چڑھے نہ قتل ہوئے، بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا۔ جیسے کہ آتا قرآن میں، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، اے عیسیٰ میں تمہیں قبض کر لوں گا، قبضے میں اپنے لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، رافعک الیہ، یہ قرآن مجید کا قول ہے۔ البتہ یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی ایک عظیم ترین نشانی ہوں گے کہ جب وہ آئیں گے، اور اس کے بعد جو ہے یا جو اینٹی کرائسٹ ہوگا، کہ جو کہ جھوٹا عیسیٰ ہوگا، جھوٹا دعویٰ کرے گا، جسے کہ مسیح الدجال کہا گیا، اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا، اسے قتل کریں گے، اور تمام یہودی اس کے بعد قتل ہو جائیں گے، جو بھی اس وقت تک کفر پر قائم رہیں گے۔ اگر ان میں سے کوئی اس وقت حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے تو وہ شاید بن جائے۔ بہرحال یہ ہے یہود، ان کا جو ہے قادیانیوں کا وہ عقیدہ کیا ہے، سولی پر تو چڑھا، گویا کہ ذلت والی بات تو ہو گئی، مغلوب تو ہو گیا، قرآن کی نفی اس پہلے کیوں، وما صلبوہ وما قتلوہ، تو گویا کہ سولی پر چڑھ گیا تو وہ بدترین جو ہے تکلیف، مصیبت، مشقت، وہ ساری تو آ گئی، مغلوبیت تو آ گئی، لیکن یہ کہ اس کے بعد کہتے ہیں مرا نہیں، وہ ابھی وہ سسک ہی رہا تھا کہ اتار دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے جو شاگرد تھے، حواری تھے، انہوں نے مرہم پٹیاں کی، پھر وہ ٹھیک ہو کر چلا گیا کہیں اور، ہجرت کر گیا اپنی قوم سے، جو ان کے خیال میں کشمیر ہے، اور یہاں آ کر وہ اپنی طبی موت مر گیا۔ بات اللہ اللہ ختم ہوا بات۔ ہم کیا کہیں؟ ہم تو صرف یہ کہتے رہے ہیں، 1300 برس تک ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارا ایمان ہے قرآن پر کہ ان پر نہ صلیب دیے گئے نہ قتل ہوئے، انہیں اٹھا لیا۔ کب اٹھایا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا، کس مرحلے پر اٹھایا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا، پھر سولی پر کون چڑھا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ لہذا کسی تفسیر میں آپ کو نہیں ملے گا، کہیں نہیں، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کسی تفسیر میں۔ یہ تو پچھلی صدی کے دوران جو پوپ کی لائبریری ویٹیکان میں، اس سے ایک نسخہ برآمد ہوا، انجیل برنباس۔ اب یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انجیلیں 104 تھیں، جن میں سے 4 جو ہے سلیکٹ کی گئی ہیں۔ 100 انجیلیں اور ہیں جنہیں وہ اپوکریفل کہتے ہیں، غیر مستند انجیلیں، اپوکریفل، اور یہ ہے کینونیکل، قانونی، یہ ہے کہ جو مستند ہیں 4، لیکن جو 100 اور ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے برنباس۔ اور برنباس کے بارے میں عیسائی مانتے ہیں کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے ایک تھے۔ وہ انجیل نکل آئی، اب وہ چھپ بھی گئی ہے۔ کراچی میں ایک ادارہ ہے، خاص طور پر باوانی جو سیٹ ہیں ان کا بنایا ہوا ادارہ ہے، تو وہی چھاپتے بھی ہیں۔ ایک زمانے میں تو کافی تقسیم بھی کر رہے تھے، اب مجھے معلوم نہیں۔ اس نے سارا قصہ بیان کیا۔ قصہ کیا ہے؟ بہت دلچسپ قصہ ہے، پوری تفصیل سے۔ ایک شخص جو کہ حضرت مسیح کے حواریین میں شامل ہو گیا، وہ تھا جیوڈاس اسکیریوٹ۔ یہ شخص اصل میں تھا ایک زیر زمین تنظیم وہاں چل رہی تھی، زیلوٹس، انڈر گراؤنڈ موومنٹ، تاکہ ہم رومنوں کی حکومت یہاں سے ختم کریں اور اپنی پوری حکومت اور آزادی حاصل کریں۔ ان میں سے یہ بھی تھا، ان کا سرغنہ تھا برابا ڈاکو اسے کہا جاتا ہے، برابس۔
ظاہر بات ہے کہ قانون شکن تھا تو ڈاکو ہی تھا۔ اچھا، ان میں سے یہ شخص جو ہے، اس نے جیوڈاس نے حضرت عیسیٰ کے معجزے دیکھے بہت، اور اتنا یقین ہو گیا اسے کہ یہ شخص جو ہے عیسیٰ، یہ ایک مرتبہ اگر رومیوں پر لعنت بھیج دے، کرس کر دے، تو رومی ختم ہو جائے۔ لیکن ان سے کئی دفعہ جو ہے پھیر ڈال کر، ہیر پھیر کے ساتھ کوشش کی گئی کہ رومیوں کے خلاف وہ کوئی جو ہے وہ لعنت ملامت کر دے، وہ نہیں کرتے تھے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، کیوں نہیں کرتے تھے، یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے۔ منہاج عیسوی کیا تھا، منہاج موسوی کیا تھا، منہاج محمدی کیا تھا، ان میں فرق ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْہاجًا، سورہ مائدہ میں آیا، تمام رسولوں کے لیے ہم نے ایک ایک منہاج، ایک ایک شریعت علیحدہ علیحدہ دی ہے۔ بہرحال منہاج عیسوی کچھ اور تھا، تو یہ نہیں کہتے تھے۔ اب اس نے کیا کیا کہ وہ اپنے ڈاکو سرغنے سے اجازت لے کر ان کے حواریین میں شامل ہو گیا، اعتماد حاصل کیا، اور بار بار کوشش کی کہ یہ بددعا دے دیں، رومیوں کو نہیں دی۔ اب اس نے سوچا کہ انہیں اگر ذاتی طور پر تکلیف پہنچے گی تو زبان سے کلمہ نکل ہی جائے گا نا کوئی لعنت کا۔ اس نے پکڑوایا حضرت عیسیٰ کو، کیونکہ جب یہ فیصلہ ہو گیا تھا ان کے قتل کا، ہیڈرن جو ہے ادارہ وہ دے چکا تھا، اس کا فتویٰ تھا یہ واجب القتل ہے، یہ مرتد ہے، لہذا اس کو قتل کر دیا جائے، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ رومی گورنر تک پہنچایا جا چکا تھا۔ رومی گورنر یہ یہاں تک کا، یہ سینٹ جو متی کی انجیل ہے اس میں موجود ہے، بھائی ہمارے پاس تو اس کا کوئی جرم نہیں ہے، ہمارے ہاں کوئی ایسی بات اس کی نہیں ہے جس سے کہ ہم اسے واجب القتل قرار دیں۔ ان کا نہیں، ہمارا حکم ہے، ہمارا فیصلہ تمہارا طے ہے کہ مذہبی معاملے میں کوئی فیصلہ ہمارا ہوگا تو تمہیں جو ایگزیکیوٹ کرنا ہوگا۔ بہرحال اس وقت حضرت مسیح روپوش ہو گئے گرفتاری سے بچنے کے لیے، ایک باغ میں تھے وہ، وہاں پر رات کے وقت انہوں نے اپنے حواریین کے ساتھ لاسٹ سپر کہتے ہیں اس کو، لاسٹ سپر کھانا کھایا، آخری کھانا تھا، اور اس کے بعد اس نے فرمایا آج کی رات تم میں سے ایک میرے خلاف غداری کرے گا۔ یہ کہہ کر حضرت مسیح تو ایک کوٹھڑی میں چلے گئے، جو ہوتی ہے باغ کے اندر، کوئی کھرپے ورپے جو ہے، کوئی وہاں پہ کسیاں رکھی ہوئی، تو اس میں خود جا کر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اپنے حواریین سے کہا کہ تم بھی عبادت کرو، وہ حواریین سو گئے۔ اب یہ اسکریوٹ جو ہے یہ اٹھا، یہ گیا رومیوں سے جا کر کہا میں پہنچا دیتا ہوں عیسیٰ تک، پکڑوا دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ 30 ان کے آدمی آئے، اس سے کہا باغ کے باہر کھڑے رہو تم، میں اندر جاؤں گا، تھوڑی دیر کے بعد تم آنا، جسے میں کہوں اے میرے استاد، پکڑ لینا اسی کو۔ یعنی رومنز کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے عیسیٰ، لیکن یہ کہ یہ تو یہودیوں کو معلوم تھا نا سب کچھ۔ ہوا کیا کہ وہ جب اندر آیا ہے اور کوٹھڑی میں داخل ہوا، اسی وقت اس کی شکل بدل دی گئی حضرت مسیح کی، شبہ لہم، مشابہت پیدا کر دی گئی، شبیہ بدل دی گئی، اور چھت پھٹی، 4 فرشتے اترے اور حضرت مسیح کو لے کر آسمان پر چلے گئے۔ تو باہر آیا وہ، تو جیسے ہی وہ یہ باہر آیا، وہ باقی ہماری جاگ گئے، اے ہمارے استاد، اسی وقت جو ہے وہ رومی داخل ہو گئے، تو پکڑ لیا۔ تو اصل میں گرفتار ہوا ہے برنباس کی انجیل کے مطابق جیوڈاس اسکریوٹ، وہ سولی چڑھا ہے۔ لعنتی موت اس پر آئی، کیوں آئی ہے؟ غداری کی اس نے، بٹرے کیا حضرت مسیح علیہ السلام کو، تو وہ تو مستحق تھا، کوئی ظلم نہیں تھا۔ اگر عیسیٰ کی جگہ کسی اور کو دے دیا جاتا ایسے کسی کو پکڑ کر، تو وہ تو ظلم ہو جاتا نا، اس کا تو کوئی جرم نہیں تھا، تو یہ تو واقعی مجرم تھا۔ وہ سولی چڑھا ہے اور حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا۔ یہ ہے وہ ساری تفصیل جو کہ انجیل برنباس کے اندر موجود ہے۔